شیعہ کتب میں اس کا حدیث تو بہت زیادہ آپ یہ مطالبہ نہ کرتے تو آپ کے لیے بہتر اصول من الکافی جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ جزء اول کتاب الحجہ. یہ کون سی باب ہے بھائی؟ ما نص اللہ عز وجل علی الائمۃ علیہم السلام واحدا فواحدا. ہر ائمہ اطہار علیہم السلام پر اللہ کے نصوص، اللہ تعالیٰ کے نص، قرآن میں آیات یا احادیث قدسیہ. اچھا، اس میں حدیث نمبر 6 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کافی لمبی روایت ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سے ایک قالب نے سوال کیا کہ 12 ائمہ یعنی حضرت مولا کائنات شرع یزداں سے لے کر حضرت امام مہدی تک کی امامت و ولایت و خلافت بلا فصل کی کوئی واضح نص قرآن و سنت سے، حدیث متواتر سے یا اہل سنت کی کتاب میں سے ہی دکھا دیں. گھنٹہ آئے بائیں شاید فلاں میں لکھا فلاں میں لکھا، ایک بھی روایت نہیں دکھا سکا اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر بھی ایک حدیث کہ جن میں 12 ائمہ کے بھی ترتیب نام لکھے ہوں. پھر آ جا کے اس کالر نے بس اتنا کہا چلے اپنی کتابوں میں سے دکھا دے کہ 12 ائمہ کی روایت بیان کی گئی ہو. تو آگے ہنس کے کہتا ہے اچھا آپ نے پوچھ لیا ہے، شیعہ روایات تو بہت زیادہ ہیں، چلے میں آپ کے سامنے ایک پیش کر دیتا ہوں. اور کون سی پیش کی؟ اصول کافی کی کتاب الحجہ کی. اب وہی کتاب الحجہ کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو اس نے پڑھی ہے. اس میں ہے محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد و محمد بن الحسین جمیعا عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن منصور بن یونس عن ابی الجارود. یہ ابو الجارود روایت کرتا ہے کن سے؟ عن ابی جعفر امام باقر علیہ السلام سے. یہ پوری روایت جو ہے امام باقر سے روایت کر رہا ہے ابو جارود، اور ابو جارود کے اوپر یہ روایت کھڑی ہے. اب یہ کون ہے میں آگے جا کے بتاتا ہوں. قال سمعت ابا جعفر یقول فرض اللہ عز وجل علی العباد خمسا اخذوا اربعا وتركوا واحدا قلت اتسمیہن لی جعلت فداک فقال الصلاة وكان الناس لا يدرون كيف يصلون فنزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد اخبرهم بمواقيت صلاتهم ثم نزلت الزكاة فقال يا محمد اخبرهم من زكاتهم ما اخبرتهم من صلاتهم ثم نزل الصوم فقال رسول الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عاشوراء بعث الى ما حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال ثم نزل الحج فنزل جبرائیل علیہ السلام. اب یہاں سے اس نے اس روایت کو پڑھا کہ اللہ نے روزہ نماز واجب کیا، روزہ واجب کیا، سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل آیا اخبرہم من حجہم ما اخبرتہم من صلاتہم وزکاتہم وصومہم. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے امت کو نماز سکھایا ہے، صوم سکھایا ہے، زکات سکھایا، اسی طرح حج بھی سکھائیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھلے حج کے لیے ما اخبرتهم من صلاتهم وزکاتهم وصومهم ثم نزلت الولایت وانما اتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفہ. تو یہ جو ولایت علی کی آیت ہے یہ یوم عرفہ یوم جمعہ کو نازل ہوئی تھی. اور یوم عرفہ کب ہے؟ 9 ذی الحج. اس کو یاد رکھنا ہے. جبکہ پوری شیعہ جماعت کہتی ہے کہ 18 ذی الحج کو جو ہے حضرت علی مرتضی شیر خدا کی ولایت کا اعلان کیا گیا. اب یہاں کیا ہے؟ اصول کافی کی وہی روایت جو حسن اللہ یاری پیش کرنا چاہتا تھا، اور پھر آگے گڑبڑ کر گیا، دول کر گیا اور کہا میں ایک نیا کال لیتا ہوں، آپ کو پھر بعد میں سمجھاؤں گا. ابھی مجھے ایک کال لینے دو، پھر اس کے بعد میں مزید اس کے متعلق بات کریں گے. ابھی مجھے ایک کال لینے دو، پھر اس کے بعد میں مزید اس کے متعلق بات. سمجھایا نہیں؟ اسی روایت کے اندر ہے انما اتاہ ذالک فی یوم الجمعۃ بعرفہ کہ ولایت علی کی آیت جو ہے وہ یوم عرفہ یوم جمعہ نازل ہوئی. اور یوم عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج یا 18 ذی الحج؟ یہ شیعہ ذرا بتائے. انزل اللہ عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وکان کمال الدین بولایت علی بن ابی طالب فقال ان ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی حدیث. یہ پوری روایت. اب اس پر میں جرا کرتا ہوں اس کے بعد جو حسن اللہ یاری نے ترجمے میں گڑبڑ کی ہے، ویسے بنا پھرتا ہے، مجھے صرف و نحو آتی ہے، میں عربی گرامر جانتا ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اب اس کی میں ساری عربی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زمانے کا جاہل ترین شخص جس کو ترجمہ کرنا تک نہیں آتا وہ امت مسلمہ کے آگے کھڑا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام کے ایمان کو چیلنج کرنے کے لیے. اب اس روایت کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ ابو الجارود پر. وہ امام باقر سے روایت کرتا ہے. اب یہ ابو الجارود کون ہے؟ یہ تہذیب التہذیب میں ہے امام احمد بن علی بن حجر الاسقلانی
وہ روایت کرتے ہیں ابو الجارود کے بارے میں، اس کا نام زیاد بن منذر حمدانی ہے، ابو الجارود اس کی کنیت ہے، الاعمى اندھا تھا، کوفے کا رہنے والا۔ قال عبداللہ بن احمد، عبداللہ بن احمد کہتے ہیں ان ابی ہی، اپنے بابا حضرت احمد بن حنبل سے وہ بیان کرتے ہیں متروک الحدیث، یہ ابو الجارود متروک الحدیث ہے۔ وقال معاویہ بن صالح ان یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے کذاب عدو اللہ، یہ کذاب ہے اللہ کا دشمن۔ قال دری ان یحییٰ کذاب، قال امام الاوزاعی ان ابی داؤد کذاب سمعت یحییٰ یقول، قال البخاری، امام بخاری نے کہا یتکلمون فیہا، اس کے اندر کلام ہے، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو حجت پکڑا جائے۔ قال النسائی، امام نسائی نے کہا متروکن، اور آگے فرمایا لیسا بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے، متروک ہے۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ ابو حاتم ابن حبان کہتے ہیں کان رافضیا، یہ رافضی تھا، یادہ الحدیث، حدیث گھڑا کرتا تھا، وہ مصالح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اور ان کی مذمت میں حدیثیں گھڑتا تھا۔ میزان الاعتدال میں حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد الزاہبی اسی ابو الجارود کے بارے میں لکھتے ہیں، فرمایا زیاد بن منذر الحمدانی اس کا نام ہے، وکیل الثقفی، کہا گیا کہ یہ ثقفی بھی ہے، یقال النہدی، اور اسے نہدی بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الجارود الکوفی الاعمى اندھا، کوفے کا رہنے والا۔ قال ابن معین کذاب، ابن معین نے کہا یہ جھوٹا ہے۔ امام نسائی اور امام نسائی کے علاوہ باقی محدثین نے بھی کہا متروک، یہ متروک ہے۔ ابن حبان کہتے کان رافضیا یدع الحدیث فی الفضائل والمصالح، کہ یہ اہل بیت کی فضیلتوں میں حدیث گھڑتا تھا اور صحابہ کرام کے نقص میں یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ امام دارقطنی کہتے ہیں متروک، یہ متروک ہے۔ وقال غیرہ، ان کے علاوہ بھی محدثین نے کہا الیہ ینسب الجارودیہ، کہ ایک فرقہ جارودیہ شیعوں کا اسی کی طرف منسوب ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ان علیٰ افضل الصحابہ تھے، کہ بے شک حضرت علی مرتضی شرخدہ صحابہ سے افضل ہے۔ وَتَبَرَّعُوا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، وہ تبرع کرتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر سے۔ امام معاویہ بن صالح ابن معین کہتے ہیں کذاب عدو اللہ، کذاب ہے اللہ کا دشمن۔ یہ حالات تو سنی رجال الحدیث میں بیان ہوئے، اب میں شیعہ رجال کشی سے بھی ابو الجارود کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ابو جارود شیخ کیا ہے، جس کی روایت بیان کردہ روایت کے اوپر حسن اللہ یاری نے اپنا عقیدہ امامت کو رکھا اور پوری امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ چاہے جائے کہ اس کے اوپر اس روایت میں جو حسن اللہ یاری نے پیش کی 12 ائمہ کے نام بھی نہیں ہے، نہیں۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، دکھاؤ کہاں اسی ابو جارود کی اسی روایت کو، جو روایت نمبر 6 اس نے پڑھی ہے، 12 ائمہ کے نام دکھاؤ۔ پھر ابو جارود ہے کون؟ یہ رجال کشی ہے میرے پاس۔ فی ابی جارود، ابو جارود کے بارے میں وہ کہتے ہیں زیاد بن منذر الاعمى، اندھا تھا، اور ایسا اندھا تھا کہ حضرت امام ابو جعفر یعنی امام باقر نے فرمایا ان سرحوبن، اس کو سرحوب بھی کہا جاتا ہے، ان سرحوبن اسم شیطان اعمى یسکن البحر، فرمایا کہ ایک اندھے شیطان کا نام سرحوب ہے اور وہ سمندر میں رہتا ہے، یعنی شیطان کے ساتھ اس کو منسوب کیا حضرت امام باقر نے ابو الجارود کو، جس کی روایت کے اوپر حسن اللہ یاری نے آنکھیں مت کی ہوئی ہے۔ وَقَانَ ابو الجارود مکفوفاً اعمى اعمى القلب، امام باقر فرماتے ہیں ابو الجارود اندھا دل کا اندھا، آنکھوں کا بھی اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے۔ آگے قال علی ابو عبداللہ، حضرت امام جعفر الصادق کا بیان سنیے ابو الجارود کے بارے میں، جس کی روایت کو حسن اللہ یاری نے سیدھے سے لگایا ہوا ہے۔ قال علی ابو عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق نے مجھے کہا ما فعل ابو الجارود، ابو جارود نے کیا کیا؟ اما واللہ لا يموت الا تائہا، خدا کی قسم وہ گمراہ ہو کے مرے گا۔ امام جعفر الصادق کہہ رہے ہیں وہ گمراہ ہو کے مرے گا، گمراہ ہے شخص جس کی روایت کو تو نے سینے سے لگایا۔ ذاکر ابو عبداللہ کثیر النوا و سالم بن ابی ابسطہ و ابو الجارود، 3 راویوں کا ذکر کیا حضرت امام جعفر الصادق نے، کثیر النوا کا ذکر کیا، سالم بن ابی ابسطہ کا ذکر کیا، ابو الجارود کا ذکر کیا، اسی ابو الجارود کا جس کی روایت صلی اللہ علیہ نے پیش کی۔ فقالا، آپ نے فرمایا کذابونا، جھوٹ بولنے والے، مکذبونا، جھٹلائے گئے، کفار،
کافر بھی ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان سب بدبختوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ شیعہ کتب کے اندر بھی جن پر لعنت ہے اور ائمہ کی زبان سے لعنت ہے، اور سنی کتابوں پہ بھی جن پر لعنت کی گئی، اور متروک اور کذاب راوی، اس کذاب راوی جو حدیثیں گڑا کرتا تھا اس کی روایت پر حسن اللہ یاری نے اپنا ایمان رکھا ہوا ہے۔ قرآن گیا، حدیث گئی، حدیث متواتر بھی گئی، سب کچھ گیا، ایک بن گڑک بندے کی روایت پہ ایمان لا کے پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے علم حدیث، یہ ہوتا ہے علم اصول کفر۔ اور پھر جو اس نے ترجمہ پیش کیا، اس ترجمے میں اس نے ڈنڈی ماری، گڑبڑ کی۔ فقال عند ذلك امتی حدیث العہد بالجاہلیہ، اور میری امت حدیث العہد بالجاہلیہ ہے، اور یہ میری جو ہے یہ میری بات کو نہیں حدیث کے الفاظ میں آتا ہے امتی حدیث و عہد بالجاہلیہ، کہ نبی کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی میں خیال کر رہے تھے، یعنی اس روایت کے مطابق کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امر ولایت علی کا اعلان کر دو، تو دل میں خیال کیا کہ اگر میں یہ بتاؤں گا امتی حدیث و عہد بالجاہلیہ، میری امت جہالت کی طرف پلٹ جائے گی۔ لیکن اس کا ترجمہ اس نے کیا کیا حسن اللہ یاری نے، کہتا میری امت حدیث عہد بجاہلیہ ہے۔ چلو کیا مطلب ہے؟ گگو گگو وٹا وٹا، اسے نہ پتہ لگے نہ کہ میں نے کیا کہا اور اس نے کیا سن لیا۔ میری امت حدیث عہد بجاہلیہ ہے۔ چلیں پھر کہتا ہے کہ یہ بات غدیر خم پہ ہو رہی تھی، غدیر خم کی بات ہو رہی ہے، پھر غدیر خم کی بات ہو رہی ہے، یہ بات غدیر خم پہ ہو رہی ہے، جبکہ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ ثم نزلت الولایۃ وانما اتاہ ذلک فی یوم الجمعۃ بعرفۃ انزل اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وکان کمال الدین بولایۃ علی ابن ابی طالب۔ یہ بات روایت کے مطابق یہ بات کب ہو رہی ہے؟ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو، اور یہ کہتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ ہو رہی ہے، اور غدیر خم 9 کو ہوا تھا، غدیر خم تو 18 کو ہوا ہے، وہ بھی بقول تمہارے۔ ترجمے کے اندر بھی ڈنڈی ماری، اور پھر آگے مفہوم بگاڑنے میں بھی ڈنڈی ماری۔ آگے اس نے ایک اور ترجمہ کیا عبارت کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، فقالا، اور فرمایا ایھا الناس انما لم یکن نبی من الانبیاء ممن کان قبلی الا وقد امرہ اللہ۔ یہ روایت ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے پہلے جتنے نبی خدا نے مبعوث فرمائے تھے سب کے لیے ان کی عمروں کی حد معین تھی، اور جب وہ عمر پوری ہو جاتی تو وہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا۔ ثم دعاہ، جب ان کی عمر پوری ہو جاتی، فاجابہ، تو ان نبی کو اپنے پاس بلا لیتا۔ لیکن اس نے ترجمہ کیا کیا؟ الفاظ حدیث کے اندر طول عمر کا ذکر ہی نہیں، لیکن اس نے ترجمہ کیا کیا؟ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی عمر کافی لمبی تھی، میری عمر کم ہے ان کے مقابلے میں۔ الله عليه وسلم بيد علي فقال أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبل إلا وقد كان أمره الله۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک، یہ غدیر خم کی بات ہو رہی ہے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ لیا اور کہا کہ میں سے جو پہلے انبیاء تھے ان کی جو ہے عمر کافی لمبی تھی، اور میری عمر کم ہے ان کے مقابلے میں، اور میری عمر کم ہے ان کے مقابلے۔ دکھاؤ، یہ روایت کے الفاظ ہیں، دکھائے، یہ عربی الفاظ ہیں، اس میں طول عمر کے اور کم عمر کے۔ ایک روایت پیش کی، راوی من گڑت، روایت من گڑت، اور جو روایت پیش ہو رہی ہے بقول روایت کے یہ واقعہ ہو رہا ہے عرفہ کے دن، اور اس کو بیان کر رہا ہے غدیر خم کے موقع پہ، اور جو غدیر خم والی روایت ہے اس میں بھی ڈنڈی، ترجمے میں بھی ڈنڈی، مفہوم میں بھی ڈنڈی۔ یہ ہے حسن اللہ یاری، سارے کفر اور شرک کی سب سے بڑی بیماری۔ تیرے شر سے اللہ تعالیٰ میری پوری قوم کو محفوظ فرمائے۔ اب بھی موقع ہے، میں حسن اللہ یاری کو موقع دیتا ہوں، سنی تو سنی رہ گئے، شیعوں میں سے کوئی ایک روایت ایسی دکھا دوں معتبر ہو جن کے راوی سارے سکہ ہوں، کسی پہ جرا نہ ہوئی ہو، اور ان میں 12 ائمہ کے بالترتیب نام ہو کہ ان کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک روایت بھی لے آؤ، لاؤ بھی ایسی روایت صحیح و سند ہو، راوی پہ جرا نہ ہوئی ہو، اور اس کا متن بھی بالکل ٹھیک ہو، اور اس کے اندر 12 ائمہ کے بالترتیب نام ہو۔ تم پورا خزانہ حدیث شیعوں کا بھی ڈھونڈ لو گے، تمہیں ایک ایسی بھی روایت نہیں ملے گی۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ ایک بھی ایسی دلیل اگر تم سچے ہو۔